کہانی کی شروعات میں ایک سیارہ جو خلا کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے، اس کا کچھ حصہ زمین کی طرف گرتا ہے جبکہ دوسرا حصہ آسمان کی طرف گم ہو جاتا ہے۔ نئے سین میں USA ملٹری کیمپ دکھایا جاتا ہے جہاں ایک ریٹائرڈ ایکس ملٹری آفیسر درج کو طلب کیا گیا ہے۔ درج اب فوج کے لیے کام نہیں کرتا، وہ صرف آزادانہ کام پسند کرتا ہے۔ یہاں کا جنرل درج کو بتاتا ہے کہ ہمارا ایک کیبنٹ آفیسر اپنی ٹیم کے ساتھ دوسری طرف جا کر گم ہو گیا ہے۔ وہ اسے اس کی لوکیشن دکھاتا ہے جو سرحد کے پار تھی۔ درج پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے آفیسرز وہاں جاتے رہتے ہیں؟ جنرل کہتا ہے ایسا نہیں ہے، وہ راستہ بھٹک گئے ہوں گے، توقع ہے کہ وہ گوریلاز کے قبضے میں ہیں۔ درج بولتا ہے اس کے لیے آپ فوج کو بلائیں، ہمارا کیا کام؟ تب ایک آواز آتی ہے کیونکہ کوئی بے وقوف تمہیں بیسٹ مانتا ہے۔ درج مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں اس کا پرانا دوست ڈیلن مسکرا رہا ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ڈیلن اسے سمجھاتا ہے کہ صرف ایک آدھ دن کا مشن ہے، ہم کو اپنے بندوں کو چھڑانا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ درج کہتا ہے ہم سے کیا مطلب ہے؟ ڈیلن کہتا ہے ہم سے مراد ہم سب۔ اور پھر ایک ٹیم مشن پر جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ لوکیشن کے لحاظ سے وہ ایک گھنا جنگل ہے جہاں ان سب کو جانا ہے۔ وہ اسے گھنے جنگل کے عین بیچ میں اترتے ہیں تو وہاں انہیں درختوں میں اٹکا ہوا ایک ہیلی کاپٹر دکھتا ہے۔ قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک آرمی ہیلی کاپٹر ہے۔ اس میں موجود 2 مردہ پائلٹ ہیں جنہیں گولی مار کر قتل کیا گیا۔ انویسٹیگیشن سے پتہ چلتا ہے کہ 12 گوریلاز تھے جنہوں نے 2 آدمیوں کو اغوا کیا۔ مزید یہ کہ یہاں USA کے 6 آرمی آفیسرز کے جوتوں کے نشان بھی ملے ہیں، یہ جو نارتھ سے آئے تھے اور ان گوریلاز کے خلاف گئے۔ درج اس کی مزید انویسٹیگیشن کرتا ہے جس سے انہیں 3 لاشوں کا پتہ چلتا ہے جو پیڑوں پر لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ لاشیں نہایت سوختہ حالت میں تھیں۔ درج کے خیال میں یہاں گوریلاز کے خلاف کوئی آپریشن کیا جا رہا تھا جس کا اظہار وہ ڈیلن سے بھی کرتا ہے جو اس سے لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ اب وہ تمام گوریلاز کے خلاف ایک جنگ کی تیاری کا سوچتے ہیں۔ ایسے میں کوئی انجانی طاقت ان کی مسلسل نگرانی کر رہی تھی جس کا ان کو بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ تمام ایکشن لیتے ہوئے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں گوریلاز اپنی ناجائز سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ دیکھتے ہیں ایک گوریلا ایک قیدی کو گولی کی مار کر موت کی نیند سلا دیتا ہے اور اس موقع پر یہ ان پر گولہ بارود سے شدید حملہ کر دیتے ہیں اور ایک ایک کو مار دیتے ہیں، مگر ایک لڑکی کو درج چھوڑ دیتا ہے کہ شاید یہ ہمارے کوئی کام آ سکے۔ مگر درج یہ جان جاتا ہے کہ ہم وہ مشن نہیں کر رہے جس کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ وہ ڈیلن سے باز پرس کرتا ہے۔ ڈیلن اس کا اعتراف بھی کرتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ اگر مشن کامیاب ہوتا ہے تو ہم سرخ روح ہو کر واپس جائیں گے۔ ہمیں یہاں کئی کام کی چیزیں ملی ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ درخت پر پھنسے ہیلی کاپٹر میں ہمارے ہی آدمی تھے جنہیں مارا گیا، اور جب ایک ٹیم انہیں ڈھونڈنے بھیجی گئی تو وہ بھی غائب ہو گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ چلتے ہوئے اچانک بلی رک جاتا ہے، اس کے ساتھ تمام لوگ بھی رک جاتے ہیں۔ درج بلی سے پوچھتا ہے یہاں کیوں رک گئے؟ وہ بولتا ہے مجھے درختوں کے جھنڈ میں کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری طرف وہ انجانی طاقت بھی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر قیدی لڑکی اینا بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر جان اینا کو بھاگ کر پکڑ لیتا ہے اور اسی لمحے وہ انجانی قوت جان پر حملہ کر کے اسے گھسیٹتی ہوئی جھاڑیوں کے اندر لے جاتی ہے۔ تمام ساتھی بھاگ کر اس طرف پہنچتے ہیں اور وہاں کی خطرناک صورتحال سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں جان کے جسم کے اندرونی آرگنز باہر بکھرے ہوئے تھے مگر باڈی غائب تھی۔ درج تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ اینا سے پوچھتا ہے مگر وہ بھی لا علمی ظاہر کرتی ہے۔ وہ وہاں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں انہوں نے لاشیں دیکھی تھی۔ وہاں پہنچنے پر وہی انجان قوت ان کے ایک اور ساتھی بلیو ریس پھینک کر حملہ کر دیتی ہے جس سے فرینک کا جسم پھٹ جاتا ہے۔ ایسے میں طویل القامت سپاہی جو اس انجانی قوت کو دیکھ لیتا ہے اور شدت جذبات سے اس پر گولیاں برسانا شروع کر دیتا ہے۔ درج کے ساتھ پوری بٹالین اس طرف گولیوں کی بوچھاڑ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں یہ لوگ کافی تعداد میں اپنے میگزین اس اندیکھی طاقت پر خالی کر بیٹھتے ہیں۔ درج بکالا سے اس قوت کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسی تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ طویل القامت ہیولا سا تھا جس کی 2 آنکھیں صاف چمک رہی تھیں۔ شاید وہ کوئی ایلین ہے
دوسری طرف اس ایلین کو دکھایا جاتا ہے جو ان کی گولیوں سے زخمی ہو چکی تھی۔ یہ ایک عجیب الخلقت انسان نما ایلین تھا جس کا منہ بچھو کے منہ جیسا تھا۔ یہ اپنا علاج خود کرتا ہے اور گولی نکالتے ہوئے درد کی شدت سے چیختا ہے، جس کی گونج پورے جنگل میں پھیلتی ہے۔ درج اور ساتھی اب کچھ معاملے کی تہہ تک پہنچنے لگے تھے۔ نارتھ آرمی کی موت کے ذمہ دار گوریلاز نہیں بلکہ یہ ایلین تھا جس نے سب کو مار ڈالا تھا۔ یہ سب وہاں ایک بارودی نیٹ ورک بچھا کر اسے ایک وائر سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ اس ایلین کا پاؤں اس وائر پر ٹچ ہو، یہ بارودی علاقہ اس شکار کے ساتھ بلاسٹ ہو جائے۔ مزید وہ لوگ وہاں کئی پھندے تیار کرتے ہیں جس میں وہ پھنس سکے۔ ڈیلن اس سے پوچھتا ہے، تمہیں کیسے پتہ وہ یہاں سے آئے گا؟ درج بتاتا ہے کہ جنگل میں داخل ہونے کا ایک یہی راستہ ہے، وہ اسی راستے کو اپنائے گا۔ اب یہ تمام فوجی گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد درج اٹھ کر جائزہ لینے کی کچھ آگے پیش قدمی کرتا ہے۔ ایسے میں حرکت ہوتی ہے اور یہ ایلین ایک پھندے میں پھنس کر جال میں سما جاتا ہے، مگر وہ نیلے رنگ کی شعاؤں سے درخت کے تنے پر بندھے ہوئے جال پر فائرنگ کر کے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو کر بھاگتا ہے اور یہ پوری ٹیم اس طرف فائرنگ شروع کر دیتی ہے۔ یہاں وہ ایلین اپنے اصل روپ میں ان پر چند لمحوں کے لیے آشکار ہوتا ہے۔ بکالا جذباتی ہو کر اس ایلین کے پیچھے بھاگتا ہے کیونکہ اس ایلین نے اس کے گہرے دوست کو مارا تھا۔ درج بھی اس کی مدد کو جانا چاہتا ہے مگر ڈیلن کہتا ہے، تم یہاں کے معاملات دیکھو، میں اس کی مدد کو جاتا ہوں، اور ڈیلن بکالا کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ ڈیلن کو قریب سے بکالا کی آواز آتی ہے کہ فوری نیچے بیٹھ جاؤ۔ ڈیلن اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ بکالا بتاتا ہے کہ وہ خونی ایلین ہمارے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ بکالا کہتا ہے، تم یہیں رہو، میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بکالا آگے بڑھتا ہے۔ بدقسمتی کے ایلین اسے دیکھ لیتا ہے اور اسی لمحے وہ اس کا ٹارگٹ سیٹ کر کے مار ڈالتا ہے۔ ایسے میں ڈیلن غم و غصے کا شکار ہو کر ایلین پر حملہ کرتا ہے مگر وہ بھی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ درج اور دیگر ساتھی کو ڈیلن کی چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان میں سے سفائر سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ ایلین کو مارنے اکیلا ہی نکل کھڑا ہوتا ہے اور جذبات کی رو میں اپنی جان ختم کروا لیتا ہے۔ ایلین جو اب غصے کا شکار تھا وہ بھی پلٹ کر ان پر وار کرتا ہے اور درج کے ساتھ ایک فوجی کو مار ڈالتا ہے۔ درج اپنی مشین گن سے فائر کرتا ہے مگر اس ایلین کی لیزر درج کے کندھے کو زخمی کر دیتی ہے۔ درج اینو کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ درج خود بھی وہاں سے بھاگتا ہے اور طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک گہرے تالاب میں کود جاتا ہے۔ درج تیرتے ہوئے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایلین بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچتا ہے مگر درج یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اس ایلین کے سامنے ہوتے بھی اسے دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ اپنے جسم پر لگی مٹی کی کیچڑ کو دیکھتا ہے اور پورا معاملہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ ایلین جس میں گردش کرتے ہوئے خون سے ہی کسی جاندار کا شکار کر سکتا تھا۔ درج اس کے کمزور پوائنٹ کو اسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے پورے جسم پر کیچڑ کو لیپ کرتا ہے اور اپنے گوریلا ٹریننگ کو بروکار لیتے ہوئے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ پوری تیاری کے بعد اب وہ اس ایلین کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ درج کی للکار سے ایلین وہاں سے اس کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے مگر وہ درج کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک موقع پر وہ عین اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ درج نے وہاں آگ جلائی ہوتی ہے۔ وہ اس آگ کی روشنی میں اس ایلین کے وجود کو دیکھ پا رہا تھا اور اب درج اس پر حملے کی شروعات کرتا ہے۔ ایلین کچھ بوکھلا جاتا ہے کیونکہ حملہ آور اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا واسطہ کسی چالاک دشمن سے پڑ گیا ہے۔ وہ زخمی ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے میں درج بم بلاسٹ کرتے ہوئے ایک درخت کے تنے سے لٹک جاتا ہے مگر تنا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے۔ پانی میں گرنے سے درج کا تمام کیچڑ جسم سے صاف ہو جاتا ہے۔ ایلین اب درج کا بآسانی دیکھ پا رہا تھا۔ کھسیانہ ایلین درج کو گردن سے اٹھا کر اس کا بغور جائزہ لیتا ہے کہ یہ کون پہلا شخص ہے جس نے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کی ہے۔ وہ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے موقع دیتا ہے کہ وہ اس سے مقابلہ کر کے ہی اس پر اپنی فتح کا جشن منائے گا۔ درج کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک مضبوط پھندا لگا ہوا ہے۔
درج اسے اپنے پیچھے وہاں تک لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ایلین کو للکارتا ہے کہ وہ آئے اور اس پر حملہ کرے، مگر ایلین کچھ سمجھتے ہوئے آگے نہیں بڑھتا، تو وہ دوسری طرف سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایلین نہیں جانتا تھا کہ یہاں وہ اس سے بھی بڑی مصیبت کے نیچے کھڑا ہے۔ ایسے میں درج دوسرے پھندے کی لکڑی پر اپنا پاؤں مارتا ہے اور تبھی ایک بڑا شہ تیر جو اس کے عین اوپر ہوتا ہے تیزی سے اس پر گرتا ہے اور وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، مگر مرتے وقت ہاتھوں پر لگے ڈیجیٹل بم کو وہ ایکٹیو کر دیتا ہے۔ درج سمجھ جاتا ہے کہ کچھ دیر میں یہ پورا علاقہ تباہ ہونے والا ہے۔ وہ پوری طاقت و توانائی سے وہاں سے بھاگتا ہوا ایک چھوٹی گھاٹی میں کود جاتا ہے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ درج کودنے کی وجہ سے بچ جاتا ہے اور اسی موقع پر USA آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر وہاں پہنچتا ہے جو انہی کی تلاش میں تھا۔ درج بے ہوشی کے عالم میں اینا کو دیکھتا ہے جو وہاں موجود تھی، اور فلم یہیں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔